اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑ درود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان درود پاک کے صدقے ہمارے جو کوئی بھی بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو سامنے سے کیوں ہٹایا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ ہم سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو انشاءاللہ بروقت دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کو منہ کے قریب فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والے بھی متاثر ہو کر رونے لگے اور خوب روئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ منہ کے قریب کیا اور پھر رونے لگے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو پانے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میرے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو کچھ فکر نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اس دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کریں اور 5 وقت نماز ادا کریں جو ہم سب پر فرض ہے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب تا عشاء ذکر کی محفل میں آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کا ذریعہ بنیں گے اور آپ کو اس سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔